آج چاند رات تھی۔ ہانیہ عید کے چاند کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چھت پر جب سے کھڑی تھی، امید تو تھی کہ عید کا چاند نظر آ جاتا اور عید ہو جاتی۔ چاند نظر آ گیا تھا۔ صبح عید تھی۔ ہانیہ خود بھی چاند کی طرح خوبصورت تھی۔ ہانیہ خوشی سے نیچے آتے ہوئے کامیار سے جا ٹکرائی تھی۔ ہر طرف شور تھا۔ سب ایک دوسرے کو عید مبارک بول رہے تھے۔ ہانیہ اب مہندی لگوانا چاہتی تھی۔ اس نے کامیار کو آواز دی تھی۔ کامیار اس کا کزن بھی تھا اور دونوں آپس میں دوست بھی تھے۔ ایک دن ایسا گزرتا نہیں تھا جب یہ دونوں لڑتے نہ ہوں۔ آج کامیار نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ ہانیہ کو نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ خود تیار بیٹھا دوستوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ابھی مارکیٹ بھی جانا تھا۔ ہانیہ پلیز کامیار مجھے چھوڑ آؤ بیٹا، چھوڑ آؤ نا کی آواز آئی تھی۔ وہ ہانیہ کی ضد کے آگے ہار گیا تھا۔ ہانیہ ہر دفعہ ایسا ہی کرتی تھی۔ چلو اب اور جلدی اب آ جانا، گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا اور ہانیہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہانیہ کو پارلر چھوڑ کر خود دوستوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ وہ جلدی فارغ ہو گئی تھی۔ وہ دیر تک انتظار کرتی رہی تھی کہ وہ کامیار کو کال پہ کال کر رہی تھی، مگر کامیار شور کی وجہ سے کال اٹھا نہ سکا تھا۔ اس نے تنگ آ کر اپنے باپ کو کال کی تھی۔ وہ گھر آ گئی تھی اور سو گئی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھنا چاہتی تھی۔ کامیار بھول گیا تھا کہ وہ ہانیہ کو تو پارلر چھوڑ آیا تھا۔ رات 2 بجے اس نے اپنے فون نکالا تو ہانیہ کی اتنی کال آئی تھی۔ اس نے فوراً پارلر کی طرف گاڑی گھمائی تھی۔ وہ تیز گاڑی چلا رہا تھا مگر وہاں ہانیہ نہیں تھی۔ وہ ڈر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ ہانیہ اپنا نمبر بند کر کے سو گئی تھی۔ کامیار اسے ہر جگہ تلاش کرنے لگا تھا۔ وہ ڈر کے مارے گھر نہیں جا رہا تھا۔ وہ ڈرتا ڈرتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہانیہ کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ہانیہ مزے سے سو رہی تھی۔ ایک طرف اس نے شکر بھی ادا کیا تھا اور اسے اس پر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ اب اپنے کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ صبح جب اٹھی تو سیدھا کامیار کے کمرے میں چلی گئی تھی اور خوب اس سے لڑائی کی تھی۔ اسے کامیار سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ آج اس پر غصہ کر کے خود بھی اداس ہوئی تھی۔ آج کامیار چپ تھا۔ وہ اپنی غلطی مان گیا تھا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی تھی۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کامیار اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا مگر ہانیہ اس سے ناراض تھی۔ اس نے کامیار کو دیکھ کر دوسری طرف منہ کر لیا تھا۔ وہ رات کو ہانیہ کو لے کر ایک خوبصورت جوڑا بھی لیا تھا۔ وہ چوری چوری اس کے کمرے میں رکھ کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک معافی نامہ بھی تھا۔ ہانیہ ہنستی تھی کیونکہ پہلی بار کامیار نے اس سے معافی مانگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی دوستوں نے بھی آنا تھا اور وہ آ گئی تھیں۔ گھر میں شور تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی مگر اس کی ایک دوست کامیار کو دیکھے جا رہی تھی۔ آج پہلی بار ہانیہ کو جیلسی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ کامیار اس کے لیے کیا ہے۔ کامیار آج سب کو رات کے کھانے پر لے گیا تھا۔ رات دیر کو سب گھر آئے تھے۔ کامیار رات کو اسے اپنے ساتھ چھت پر لے گیا تھا۔ دونوں نے خوب ساری باتیں کی تھیں۔ کامیار نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ ہانیہ شرما کر نیچے آ گئی تھی۔ اس کی ناک میں بھی ہاں تھی۔ کامیار جا کر سو گیا تھا۔ ہانیہ اس کا دیا ہوا سوٹ گھر میں پہنے گھوم رہی تھی۔ کامیار اسے نیند میں دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے صبح ہی اپنی ماں سے بات کی تھی۔ اس کی ماں تو ان کے سن کر حیران رہ گئی تھی۔ خیر اب کامیار نے پورے گھر کو راضی کر لیا تھا۔ عید کے تیسرے دن کامیار اور ہانیہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ان کی شادی سے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ عید کے بعد ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ وہ پھر سے آپس میں لڑتے رہتے تھے۔